انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ چیز تو آپ نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی اور آبزرو بھی کی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی۔ جب تک انسان اپنی عزت خود نہیں کرتا تو ہمارا معاشرہ بھی ہماری عزت نہیں کرتا۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ شام کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ چکن پلاؤ بنا رہی تھی۔ اس میں میں نے تھوڑے سے آلو بھی ایڈ کرنے تھے، تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ تھوڑے سے کلپس بنا کے ایک ولاگ بنا دیتی ہوں۔ تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی، جو میرا آج ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سسرال والے ہیں وہ آپ کی عزت، آپ کی قدر اور آپ کا شوہر آپ کی عزت اور قدر کیوں نہیں کرتا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں جو ہیں ان کو میری اس ولاگ سے، میری اس ویڈیو سے ضرور انفارمیشن ملے گی۔ تو آپ نے اینڈ تک میرا ولاگ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پہ میری بات جو ہے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پسند کریں گے تو پھر آپ نے لائک اور کمنٹ اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے سسرال میں عزت نہیں ہے، آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے، آپ کا شوہر بھی آپ کو اس طرح سے جو ہے آپ کی اس طرح سے قدر نہیں کرتا جس طرح آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ بہت کام بھی کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر جو ہے نا وہ چیزیں دیکھیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ غلط کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں دنیا میں وہ بہت معصوم ہوتی ہیں، وہ بہت بیچاری بھی ہوتی ہیں، میں تو ان کو بیچارہ ہی کہوں گی، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کریں گی، بہت زیادہ اپنے سسرال والوں کا خیال رکھیں گی، ان کے اچھے طریقے سے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کریں گی، تو وہ ان کو قدر کریں گے اور وہ اس کو ویلیو بھی دیں گے، اور ان کے شوہر بھی جو ہے نا اس چیز کو پسند کریں گے۔ تو میری بہن نے ایسا بالکل نہیں ہوتا، آپ یہ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو آپ یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ جتنا مرضی کام کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک انہوں نے آپ نے خود اپنی قدر نہیں نہ کرنی تو انہوں نے آپ کی قدر کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مت گرایا کریں کام کر کر کے، مطلب یہ گرانا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کے لیے اس کے دل میں قدر پیدا کرنے کے لیے، اس کے دل میں خلوص پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں اور کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، میں اپنے بچوں کو بھی خیر ہے اگنور کر دیتی ہوں، چلو جی خیر ہے، میرا بچہ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو جا کے نا کام کر رہتی ہوں سارے، اور میں ان کے کام نہیں میں نے کرنے دینے، یہ میری قدر کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات جو ہے نا ذہن میں بٹھا لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کام کرنا ہی چھوڑ دیں، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیں اور جی گھر میں کچھ نہ کریں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں۔ میری پہلے آپ نے یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ میں خود گھر کے کام کرتی ہوں اور میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں، آپ میرے ولاگ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی، اس میں میری مطلب ساس سسر بھی جب حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، تو میں ان کے کام بھی کرتی تھی، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں یہ بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کے جو سسر ہیں، ساس ہیں، وہ آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں، آپ کو پراپرٹیز اپنی دے دیتے ہیں، تو آپ ان کا تھوڑا سا کام کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پراپرٹیز ہوتی ہیں نا جو بیٹوں کے نام ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں ساس سسر سے ملتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا ان کا کام کر دیں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے ساس سسر کو کھانا نہ دیں، ان کو روٹی نہ دیں، میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کر رہی، نہ میں آپ کو یہ موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے ان کے کام نہیں کرنے۔ میں صرف آپ کو اپنی جو قدر ہے نا، اپنی جو حیثیت ہے نا، اس کو پہچاننے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کام کرنے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے آپ کام کیا کریں۔ اتنے زیادہ دستیاب مت ہو جایا کریں کہ ہر ٹائم آپ اویلیبل ہیں، ہر ٹائم آپ روم سے باہر ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد جو ہے، اگر وہ بیمار ہے یا وہ بار بار آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں، یا وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ہیلپ چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے، تو خدارہ اس طرح مت کیا کریں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر آپ بہت زیادہ کام کریں گے، 24 گھنٹوں میں اگر 18 گھنٹے آپ کام کریں گے یا 12 گھنٹے کام کریں گے تو آپ کی ویلیو ہو جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کام کیا کریں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایکسٹرا کام کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اب ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کے گھر میں اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے آپ کے ان لاز میں، تو آپ کہتے ہیں جی آپ بیٹھ جاؤ، میں تو آپ کے بچوں کے فیڈر بھی بنا کے دے دیتا ہوں، میں پیمپر بھی واش کر دیتا ہوں۔ میں نے اس طرح کی خواتین دیکھی ہیں،
تو اس طرح کے کام آپ مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جتنی ضرورت ہے آپ کھانا بنا دیں، آپ گھر کی مالکہ ہیں، جو عورت ہاؤس وائف ہے، جو عورت ایک گھر جس نے سارا سنبھالا ہوا ہے، بے شک وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ بھی گھر کی مالک کی ہوتی ہے، وہ ملکہ ہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں نا وہ یہی ہیں کہ آپ کھانا بنا لیں، اگر آپ افورڈ کرتی ہیں تو برتنوں والی لگا لیں، اگر نہیں کرتی تو آپ خود واش کریں، اس کے علاوہ جو ہے صفائی وغیرہ اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ہیلپر لگا لیں، اگر نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے آپ نے خود کرنا ہے اپنا کام، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بھی کام ہوتے ہیں، جو ان کو خود کرنے چاہیے وہ ان کو خود کرنے دیا کریں، آپ اپنی قدر کو پہچانا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ان کے بچوں کے پیمپر واش کر دیں گے یا 7 دن ان کے بچوں کو رکھ لیں گے، چلیں جی آپ اپنی نندوں کے بچوں کا بھی رکھنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بچے آپ اگنور کر دیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ میں ان کے بچوں کو رکھوں گی، ان کے پیمپر بھی واش کروں گی، میں ان کو دودھ بھی بنا بنا کے دوں گی تو میری قدر ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اور سب سے پہلے آپ کی اپنی جو اولاد ہے نا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے، آپ نے سب سے زیادہ قیمتی اپنا وقت اپنی اولاد کو دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے کام وغیرہ جو آپ کے ذمے ہیں وہ آپ کریں، کچن میں جو کام ہے وہ کر کے اس کے بعد آپ اپنے بچوں کی طرف فوکس کیا کریں، اپنے شوہر کی طرف فوکس کیا کریں۔ شوہر کی طرف فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہا لیں، دھو لیں، اچھی طرح صاف ہو جائے، اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے چائے بنائیں، ان کے لیے بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی قدر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کرنے شروع کر دیں گی، ان کے بچوں کو رکھنا شروع کر دیں گی تو آپ کی قدر ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا۔ آپ نے اپنی قدر خود پہچاننی ہے، آپ نے اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں دن بہ رات، اور اگر آپ کے گھر میں آپ کی نندیں آ گئی ہیں، آپ کی جٹھانیاں دیورانیاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ ان کے کام بھی لگ گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہی، اپنے شوہر کو، اپنی ذات کو اگنور کر رہی ہیں، آپ کے منہ پہ بالوں کا جنگل اگا ہوا ہے، ہوتا ہے نا کہ ہمارے فیس پہ بال بھی ہوتے ہیں ایکسٹرا، وہ آپ ریموو کریں، اپنے نیلز کو آپ دیکھیں، اپنے نیلز آپ اپنے کٹ کریں، اپنے پاؤں صاف کریں، آپ اپنی ذات کی طرف فوکس کریں اس ایکسٹرا ٹائم میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو ان کی اسٹڈیز کی طرف فوکس کریں، اگر آپ خود پڑھی لکھی ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا کام کر رہی ہیں، آپ ان کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں، ان کے بچے رکھ بھی رہی ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی نندے ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں رہنے کے لیے تو آپ ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ان کو ناشتہ بھی آپ بنا کے دے رہی ہیں، اس کے بعد آپ ڈنر بھی آپ بناتی ہیں، برتن بھی آپ واش کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو رکھو، ہم جا رہے ہیں جی بازار اپنی امی کے ساتھ، مطلب آپ کی ساس کے ساتھ، تو آپ نے اس ٹائم پہ سٹینڈ لینا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں بیزی ہوں، میں نے ابھی سارے کام کیے ہیں تو میں تھک گئی ہوں، میں نے آرام کرنا ہے اور اپنے بچے کو میں نے اٹینڈ کرنا ہے، تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کے بچوں کو رکھوں، آپ نے فوراً ایکسکیوز کرنا ہے، آپ اپنی قدر خود پہچانا کریں، آپ اللہ میاں کی جو ہے نا گائے بن کے ہمیشہ کام لگی رہیں گی، اور آپ کو لگتا ہے نا کہ اس طرح آپ کی ویلیو ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ ولاگ بنایا تھا، اور میں اپنی ان بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کی قدر ہو جائے گی، آپ ایکسٹرا کام بھی کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں نا تو آپ ایکسٹرا کام کرنا شروع کر دیں گے نا، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کے علاوہ بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قدر ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور بھی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں تو آپ اپنی قدر خود پہچانا کریں، اپنے مائکے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی بھابھی بیٹھی رہے گی اور آپ کام کر لیں گی تو آپ کی قدر ہو جائے گی ایز اے نند بھی، تو وہ بھی غلط بات ہے۔ بس ٹھیک ہے، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ آپ پرفارم کریں، اپنے ساس سسر کو کھانا دیں، وہ بزرگ ہیں، آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کو اٹینڈ کریں، اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ گیا ہے، مطلب آپ کی نند آ گئی ہے، تو آپ کھانا اس کو بھی بنا کے دے دیں، ہاں ناشتے کے لیے آپ کہہ دیا کریں کہ اپنا ناشتہ خود بنائیں، باقی لنچ اور ڈنر وہ اپنی ڈیوٹی آپ اپنے ذمہ لیا کریں، ایکسٹرا کام مت کریں، بس آپ نے اپنی قدر پہچاننی ہے۔ اور بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بازار کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کام آپ کرتے ہیں، جٹھانی کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ادھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں شاپنگ کرا دیتی ہوں، میں یہ کر دیتی ہوں، تو یہ مت کیا کریں۔ اپنی ذات کو اتنا زیادہ مصروف بھی رکھنا نہیں ہوتا، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس میرا آج کا ولاگ یہی تک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو آپ نے لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے دوبارہ میری چینل پہ ضرور آئیے گا۔ اللہ حافظ۔